اگلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد قربانی ہو جانے تک جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اذا دخل من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ حکم اول تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، دوسرے یہ حکم واجب کا نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ بال نہ تراشا جائے، ناخن نہ تراشا جائے، مستحب ہے۔ اور اس عمل سے قربانی کے صحیح اور خراب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی الگ عمل ہے، بال اور ناخن نہ تراشنا الگ عمل ہے، اس کا براہ راست قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بال نہ کٹائے، ناخن نہ تراشے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اور کسی وجہ سے ناخن تراش لیا یا بال بنوا لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اول یہ حکم ان لوگوں کے مستحب حکم ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ جو قربانی نہیں کرتا کسی وجہ سے، صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں، اس کو قربانی نہیں کرنی ہے، تو ایسا شخص بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا، اس عمل کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے۔ جو حکم ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے۔ ہاں ایک بات اور، صورت یہ بن گئی کہ اس مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے واجب چھوٹ رہا ہے۔ مثلا بال زیر ناف یا بغل تراشنا رہ گیا، اور اگر ان 10 دنوں تک ٹھہرتے ہیں تو یہ دن 40 دن سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ایک مکروہ کا ارتکاب ہوگا، واجب چھوٹ رہا ہے مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے، لہذا مستحب چھوڑ دیا جائے گا، واجب پر عمل کیا جائے گا، مستحب چھوڑ دیا جائے گا۔ اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا اس سے ہماری قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور حکم جو ہے وہ صرف 2 چیزوں سے متعلق ہے، بال اور ناخن۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ بدن کی کسی حصے کی کھال ادھڑ رہی ہے تو کیا کریں، اس کو ہم لوگ سترا بولتے ہیں، انگلی کے اوپر سے اکھڑتا ہے کھال کا حصہ، اس کو کیا کریں، حکم اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بال اور ناخن کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہمیں ملا ہے، یہ عمل اس لیے ملا ہے کہ ان دنوں کے اندر حاجی حج کے دوران اپنے ناخن اور بال نہیں تراشتا، وہ عشق کے اندر، اپنے رب کے عشق کے اندر ایسا مست ہے کہ اس کو بال اور ناخن تراشنے کی بھی فکر نہیں ہے، شریعت نے منع بھی فرمایا ہے، لہذا ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ وہاں جو حکم ہے بال اور ناخن سے متعلق ہے، یہاں بھی بال اور ناخن سے متعلق، وہاں تو اور زیادہ حکم ہے، وہاں صابن بھی نہیں لگا سکتے، کسی طرح کی صفائی بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو شخص اپنے مقام پر ہے اس کے لیے صرف 2 چیزوں کے بارے میں حکم ہے، بال نہ تراشے اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی حصے میں زخم ہے، کچھ کاٹنا پڑ رہا ہے، کسی اور وجہ سے کسی کھال کا کچھ حصہ کاٹنا پڑ رہا ہے، اس کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دھوکہ اصل میں ہوا اس سے کہ حدیث کے اندر فلا یأخذن من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ اپنے بال میں سے اور اپنے کھال میں سے کچھ نہ لے، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں بشر بول کر صرف ناخن مراد لیا گیا ہے، محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہے۔